بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بدکار عورت تھی اور ساتھ ہی وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ وہ عورت اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس کی طرف فوراً مائل ہو جاتا، اور وہ کسی بھی مرد کو دیکھتی تو اس کو اپنی طرف مائل کر لیتی، اور وہ مردوں کو خود اپنے حسن اور اداؤں کی بنا پر برائی اور بدکاری کی دعوت دیتی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا۔ محل کے اندر اس نے انتہائی خوبصورت تخت بنایا، اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی، اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے جو برائی اور بدکاری کے ارادے سے اس کے پاس آتے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو انتہائی عبادت گزار تھا، اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی طرح بھی دل نہ لگا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے اپنے ذہن سے نکالے، مگر اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ کسی طرح بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی کہ جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ اس عورت کے پاس گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی ہے، اور آج میں یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس کا سارا جسم کانپنے لگا، اور اس نے فوراً عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ عورت کہنے لگی چلے جاؤ، مگر جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام تو کر کے جاؤ۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار پر نوجوان نے کہا میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، اور میں یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا کہ میں اتنی حسین اور خوبصورت ہوں، آج تک جو مرد بھی میرے قریب آیا مجھ سے برائی کیے بغیر نہ رہ سکا، مگر یہ کیسا نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر تھا کہ اس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو بھی ٹھکرا دیا اور چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں بھی یہ کام نہیں کروں گی، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں گئی، چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسی گناہ گار عورت کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ جناب موسیٰ سے کہو فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بے وقوف نے جا کر بھرے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ عورت اپنی برائی اور بدکاری کی وجہ سے بہت مشہور تھی، سب جانتے تھے کہ وہ بدکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے کہا اسے کہو چلی جاؤ یہاں سے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دیا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آئیں، اور راستے میں زاروں قطار روتی ہوئی دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملنا تک نہیں چاہتے، تو پھر میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر آ کر اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا۔ اسے زیادہ تو کچھ پتہ نہ تھا، مگر اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گئی اور روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا شاید کوئی مرد آیا ہے۔ دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے دستک دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ نبی میرے دروازے پر کیسے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، مگر جب تم چلی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے اسے ڈانٹ دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری شہرت بدکاری کی وجہ سے ہے، تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑا اور اس نوجوان کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی تھی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب ان کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہاں پھر یہ میرا ایمان خراب کرنے آئی ہے اور میں نے اسے بہت مشکل سے اپنے تصورات سے نکالا ہے۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی کہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلے والی زندگی سے توبہ کر لی اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی، شاید مجھ سے نکاح کر لیتا، مگر یہ خوف خداوند عالم سے گر کر مر چکا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی اور اللہ نے اس عورت کو سچی توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے اور وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ناظرین، بس اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اپنے بندوں پر کہ جو ان سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو وہ معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ بالکل اسی طرح ایک طوائف کے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر 7 ولیوں کی پیدائش فرمائی۔ بے شک خالق کائنات بڑا عظیم ہے، بڑی عظیم قدرت کاملہ والا ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔